اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پینے کو تو پی لوں گا، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ۔ تو چشت نگر میں بیٹھ کے اگر انسان احساس لطیف رکھتا ہو تو وہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک سے شراب معرفت پی سکتا ہے۔ 11ویں شریف کا یہ خوبصورت روحانی وجدانی پروگرام ہے۔ مجھ سے پہلے آپ عزیز القدر جناب علامہ حافظ نوید اقبال چشتی صاحب کی خوبصورت گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے ان تمام علماء کے علم و فضل میں برکت فرمائے۔ میں نے 3 گھروں کی بات کرنی ہے، 3 گھرانوں کی، لیکن یہاں سے شروع کروں گا کہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ حضرت غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں کتنا اخلاص تھا، کتنا اخلاص تھا آپ کی زندگی میں کہ زندگی بھر تو آپ قرآن و حدیث کا نور تقسیم فرماتے رہے۔ اب آپ کے وصال کے بعد بھی صدیاں گزر گئیں، جہاں ان کے نام کی محفل سجتی ہے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، محفل نعت سج جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمالیات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، حضور کی جمالیاتی ثروتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت دعوت کا فیضان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب بندہ اپنے رب سے مخلص ہو جائے تو اللہ کریم اس کے نام کے ساتھ کتنی برکتیں معلق فرما دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے تحفے عطا فرمائے ہیں، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے اور میں اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو ویسے تو تمام نعمتیں نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ ہی نے عطا فرمائی ہیں، لیکن انداز یہ ہے کہ باقی جتنی نعمتیں عطا فرمائیں وہ سب فرش پہ عطا فرمائیں۔ نماز ایسی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ عطا فرمائی، یہ خاص تحفہ ہے، خاص تحفہ ہے۔ حریم ناز سے آشنا ہونے کا، حریم کبریا سے آشنا ہونے کا، اور خدا بندے قدوس کے ذکر میں ڈوب جانے کا خاص تحفہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ بڑا کمال کا ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے درد الفت کے مارے ہوئے انسان، اللہ نے تیرے روح کی پاتال میں اپنی محبت کا جوہر انڈیلا تھا، اب لازم ہے اگر تیرا وہ جوہر نمایاں ہے تو پھر بیقراری لازم ہے، پھر تجھے اضطراب ہوگا، جب اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو اضطراب ہوگا، اور اگر اس اضطراب کو، اندرونی اضطراب کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھو، اور ایسے پڑھو، ایسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔
اللہ اکبر۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو زبان محمد مصطفیٰ سے یہ ارشاد نہ ہوتا۔ ممکن ہے، ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تجلیات الہیہ میں ڈوب جاتے تھے۔ تو فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو پھر کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تصور بھی کوئی چھوٹا تصور نہیں ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس تصور میں ڈوبا ہوا ہو، شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر ہے، شکر ہے میں مسکین تے سونے دی نظر ہے۔ دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے؟ یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ حضرات، ایسی پڑھی ہوئی نماز جب قیام ہو چکا، جب رکوع ہو چکا، جب سجود ہو چکا، جب اتحیات میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمات تحیات بھی پیش کر دیے اور نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھی پیش کر دیا، تو پھر سلام پھیرنے لگے تو شریعت بیضا نے آواز دی کہ ایک دعا کرتے جاؤ۔ وہ دعا بڑی خاص ہے۔ آج اس وقت لوگ اپنی اولادوں کے بارے میں پشیمان ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دیجیے، کوئی وظیفہ دیجیے، اولاد فرمانبردار ہو جائے، اولاد نیک ہو جائے۔ تو میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تعویذ کے اندر اثر ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا تعویذ تو تیری نماز کے اندر موجود ہے، وہ تعویذ استعمال کر کے دیکھ لو، وہ تعویذ استعمال کر کے دیکھ لو۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ وہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ میں نے کہا کہ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، تو وہاں آپ نیت کرو، یہ ذہن میں رکھو کہ یہاں میں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، جب والدین دعا کرتے ہیں اور خلوص کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کے اندر جب اولاد کے لیے دعا ہوتی ہے تو پھر اولاد کا کردار سونے کی طرح چمکتا ہوا نمایاں ہوتا ہے۔ اور میں نے 3 گھرانوں سے اس کی مثالیں پیش کر دی ہیں۔ ایک نماز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی نماز سے زیادہ ذوق والی نماز ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز سے زیادہ ذوق والی نماز ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز سے زیادہ ذوق والی نماز ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز سے زیادہ ذوق والی نماز ہے، جو حضرت الیسع کی نماز سے زیادہ ذوق والی نماز ہے، جو جناب ذوالکفل کی نماز سے زیادہ ذوق والی نماز ہے، وہ نماز محمد مصطفیٰ کی نماز ہے۔ اور اس نماز میں آخر پہ یہ دعا کی جا رہی ہے، تعلیم امت بھی ہے اور میرے آقا کی خواہش بھی ہے۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر زمانے نے دیکھا جب بیٹیوں میں ذکر ہوگا تو پھر فاطمہ زہرا کی نماز کو سلام پیش کیا جائے گا۔ یہ فیضان ہے آقا کی نماز کا، میرے آقا کی مانگی ہوئی دعاؤں کے مستجاب ہونے کا یہ فیضان ہے کہ پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جیسے کردار تشکیل پاتے ہیں۔ اور پھر جب رات کو نماز کے لیے مصلی پہ آتی ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتی ہیں، تو ایک سجدہ کیا، ذوق آ گیا، اللہ کی محبت میں ڈوب گئیں اور اسی میں سبحان ربی الاعلیٰ کی لذت میں ڈوب گئیں۔ تو اتنا پیار، آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں اور ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ادھر سے
فجر کی اذان ہوتی ہے، حضرت فاطمہ زہرا سر اٹھاتی ہیں، عرض کرتی ہیں پروردگار تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، رات پہلے ختم ہو گئی۔ یہ فیضان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بے شک چچا زاد بھائی بھی ہیں لیکن اولاد کے دائرے میں بھی آتے ہیں، اور ان کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا فیضان ملا ہے۔ اور جب محمد مصطفیٰ کی دعا اور شیر خدا کی دعا اور فاطمہ زہرا کی دعا، جب یہ تینوں دعاؤں نے رخ کیا آسمان کا اور یہ جا کے حریم کبریا میں پہنچی، باریاب ہوئیں، تو پھر زمانے نے جو کردار دیکھا وہ یا حسن پاک کا کردار تھا یا حسین کریم کا کردار تھا۔ حسن سراپا حسن ہے تو حسین بھی سراپا حسن ہے۔ حسن جمال کے اگر حسن بادشاہ ہیں تو حسین بھی بادشاہ ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ فرماتے ہیں، او میرے دوست، توجہ ہے آپ کی، او میرے دوست، جب تیرا جی چاہے کہ میرا رب تجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھ لیا کرو، اور جب تیرا جی چاہے کہ تو اپنے رب سے باتیں کرے تو پھر نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو۔ اور وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے غازی تھے۔ خود اپنی پوزیشن یہ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو لرزہ بر اندام کانپنا شروع کر دیا، جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ کسی نے پوچھ لیا حضور وضو کرتے ہوئے یہ جسم کے اوپر لرزہ کیوں، آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا پروگرام بنا رہا ہوں، کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ حضرات محترم، وہ تین دعائیں اور وہ کردار، حسنی کردار اور حسینی کردار، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک گھرانے کی بات ہو گئی۔ دوسرا گھرانہ ماں ام الخیر فاطمہ ہے، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آج لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن عقل حلال کا خیال نہیں کرتے، حرام حلال جو کچھ ملتا جاتا ہے وہ کھاتے جاتے ہیں۔ کاروبار بھی چل رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آئے لیکن جیسے ہی باہر جا کے دکان پہ بیٹھے تو پھر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، ڈسیو کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ ملاوٹ کے معاملات کرنے شروع کر دیے، تو پھر وہ جو روحانیت نماز سے ملتی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہاں ماجرا کیا ہے، یہاں معاملہ کیا ہے؟ راہ چل رہے تھے، بھوک لگی تھی، دریا کے کنارے جا رہے تھے، ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا، ایک سیب کہیں پانی میں بہتا ہوا نظر آیا، کنارے کے قریب تھا، نکالا، کھا لیا۔ جب کھا چکے تو ضمیر زندہ تھا، اندر سے آواز آئی، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ پھل جو تو نے کھایا ہے، یہ جو سیب کھایا ہے، کیا تو نے اس کی اجازت لی ہے؟ اور اس پیٹ کی آگ کو ختم کرنے کے لیے تو نے جو پھل کھایا ہے، کیا جہنم کی آگ برداشت کرنے کی ہمت ہے تیرے اندر؟ حضرات، ضمیر کی پکار نے پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ اب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، واپس پلٹے۔ کنارے پہ ایک باغ تھا، اس کے مالک سے ملاقات کی اور کہا کہ معافی چاہتا ہوں، ایک سیب آپ کے باغ کا وہ جا رہا تھا پانی میں بہتا ہوا تو میں نے کھا لیا ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں،
میں اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. تو وہ بھی کوئی کامل ہستی تھی، وہ بھی در شاہوار کی تلاش میں تھے، وہ بھی گوہر یکتا کی تلاش میں تھے، وہ بھی کسی عظیم انسان کی تلاش میں تھے. انہوں نے کہا اچھا ایک سیب کھانے کے اوپر اللہ سے اتنا ڈر اور اتنا خوف اور اللہ کی اتنی محبت کہ کہیں وہ روٹ نہ جائے. کہا اچھا اب ایسے تو معافی نہیں ہوتی، اتنا عرصہ تم نے میرے باغ کی گوڈی بھی کرنی ہے اور پانی بھی دینا ہے. کافی سارا عرصہ انہوں نے بتایا، سالوں میں. اب جواب دیا جا سکتا تھا کہ بابا اگر میں آ ہی گیا ہوں، اگر مجھے ضمیر نے پکڑ کے لے ہی آیا، تیرے پاس پکڑ کے میرا ضمیر مجھے لے ہی آیا ہے، تو اب اتنی لمبی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، میں جا رہا ہوں. لیکن ایسا نہیں. کہا اگر میں اتنی گوڈی کر لوں اور پانی دے لوں آپ کے باپ کو اور خدمت کر لوں تو پھر میرا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے اندر کی پاکیزگی، یہ ہے اندر کا نور، یہ ہے جاگتا ضمیر، یہ ہے بیدار روح کا معاملہ، یہ ہے اللہ کی محبت کا مظاہرہ کہ اتنے سالوں کے لیے باغ کو گوڈی کرنا منظور کر دیا لیکن اپنے گناہ کی معافی کی طلب باقی رہی. جب وہ عرصہ گزرا اب اس بزرگ کے پاس گئے جن کا نام حضرت عبداللہ سومئی تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. بابا جی اتنے سال ہو گئے جو آپ نے مدت بتائی تھی وہ وقت گزر گیا، اب مجھے معافی ہو چکی؟ کہنے لگے نہیں ابھی ایک شرط باقی ہے. توجہ چاہتا ہوں، ابھی ایک شرط باقی ہے. وہ کیا ہے؟ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے. اس کے ساتھ تمہارا مستقبل وابستہ کرنا چاہتا ہوں. بادی النظر میں یہ یوں سمجھیں کہ ایک گوشت کا لوتھڑا کسی کے گلے میں باندھنے والی بات تھی. جب تلک منظرنامہ سامنے نہیں تھا تو اس وقت تک تو کیفیت یہی تھی کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو تمہارے گلے میں باندھنا چاہتے ہیں. آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے گنجی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، تو اس کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے. حضرات توجہ فرمائیں اور اس بندے کی زندہ دلی کو دیکھیں اور اللہ سے پیار کو دیکھیں. کہا اگر اس طرح میں اللہ کے حضور شرمندگی سے بچ سکتا ہوں تو مجھے یہ بھی منظور ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے. راہ محبت میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پہ چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. سب سے اچھی پیار کی دولت، سب سے اچھا من کا اجالا، سب سے اچھی پیار کی دولت، سب سے اچھا من کا اجالا، تور جگر کا خون پلا کر ہم نے پیار کا بوٹا پالا. تور جگر کا خون پلا کر ہم نے پیار کا بوٹا پالا. اب رضامندی ہو گئی، نکاح پڑا گیا. اس کے بعد بابا جی عبداللہ سومئی نے کہا کہ وہاں تمہاری منقوہ فلاں کمرے کے اندر موجود ہے، تم جا کے اس سے مل سکتے ہو. وہاں گئے تو ایک خوبرو خاتون، صحت مند خاتون بیٹھی تھی. چیخ نکل گئی. ایک سیب کھایا تھا اتنا عرصہ، سزا بھگتنا پڑی. اب ایک غیر محرم کو دیکھ لیا ہے، پتہ نہیں کیا انجام کار ہوگا. واپس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنے سسر سے کہنے لگے حضرت جو آپ نے نشانیاں بتلائی تھیں اس نشانی کی خاتون تو وہاں نہیں تھی، وہاں تو ایک خوبرو اور صحت مند خاتون بیٹھی تھی. تو اب انہوں نے راز سے پردہ اٹھایا. کہا بیٹا میرا کہنا کچھ ذو معنی تھا، وہ تیری بیوی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جتنے حسین کردار کے بندے ہو میں نے اس دن ہی دیکھ لیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنی اس صالحہ بیٹی کا مستقبل تیرے ساتھ وابستہ کروں. میری بیٹی کا کردار یہ ہے
کہ میری بیٹی کی آنکھوں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میری بیٹی نے آج تک اپنے ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، میری بیٹی کے پاؤں اتنے پاک ہیں کہ اس نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور میری بیٹی کے کان اتنے پاکیزہ ہیں کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو سنا نہیں۔ تو جتنے تم سالے تھے اس کے حساب سے میری بیٹی آپ کے لائق تھی، میں نے جو آپ کو اس ریاضت سے گزارا ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو بیٹے وہ تمہاری منقوہ ہے اور تم اس کے پاس جا سکتے ہو۔ حضرات، جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوں دعا کرنے والے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اتنی پاک زبان کا انسان، اتنی پاک زبان کا انسان، اور جب دعا کرنے والی ماں فاطمہ ام الخیر ہو، اتنی پاک کردار کی خاتون، جب وہ دعا حریم کبریا میں باریاب ہوتی ہے تو پھر جو گوہر یکدانہ امت کو نصیب ہوتا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ یہ گوہر ہائے یکتا، یہ در شہوار، یہ گلیوں میں نہیں ملتے، یہ گلیوں میں نہیں ملتے، یہ اللہ کے خاص خزانوں سے ملتے ہیں، اللہ کے خاص خزانوں سے ملتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ دوسرا گھرانہ تھا اور دوسرے گھرانے کی دعا تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آئیے تیسرے گھرانے کی بات بھی عرض کروں۔ ایک بابا جی ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے تو پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے، مصلی کندھے کے اوپر ڈالتے ہیں اور شام ہوتے ہی دریائے جہلم کے کنارے چلے جاتے ہیں۔ گرمی ہے، سردی ہے، ان کو موسم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو یار سے سروکار ہے، ان کو اپنی بہار سے سروکار ہے، ان کو اپنے گلزار سے سروکار ہے، ان کو اپنے گلزار سے سروکار ہے، ان کو اپنے یار سے سروکار ہے، ان کو اپنے محبوب سے سروکار ہے۔ سردیوں کی یک بستہ رات، ایک شہادت، سردیوں کی یک بستہ رات ہے، دھند پڑ رہی ہے، زمانہ اپنے کمبل اور لحاف کے اندر بھی ٹھٹھر رہا ہے، لیکن یہ راہ شوق کا مسافر وہاں دریائے جہلم پہ جاتے ہیں اور جا کے دریائے جہلم کے اندر کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں۔ اب وضو کرنے لگے، کلی پھر کلی پھر کلی پھر کلی پھر کلی، آنکھوں سے آنسو بھی ہیں اور ادھر کلی جاری ہے۔ خادم ساتھ تھا، اس نے سردی کا خیال کرتے ہوئے عرض کی، حضور موسم کی شدت ہے اور آپ اتنی دفعہ آپ نے کلی فرمائی، اب آگے سے سنیں جو جملہ اس بزرگ نے کہا۔ فرمایا، حافظ صاحب، رفیق صاحب، میرے رب کا نام اتنا پاک ہے، اللہ اکبر، میرے رب کا نام اتنا پاک ہے، جی چاہتا ہے کہ اور مانج لوں اپنے منہ کو، اور مانج لوں اپنے منہ کو، اور مانج لوں اپنے منہ کو، اور صاف کر لوں اپنے منہ کو۔ حضرات، جس بندے نے اپنے منہ کو مانج مانج کے مانجا ہے، صاف کر کر کے کیا ہے، اور پھر رب کا نام لیا ہے، اور پھر ان ویرانوں میں جب انہوں نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کے جب انہوں نے دعا کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، تو پھر ان کی گود میں جو پھول کھلتا ہے اس کا نام غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں یہ بھی عرض کروں کہ غازی اسلام کے اوپر امیر السالکین کی دعا کا اثر کتنا ہے۔ ایک شہادت، چونکہ وقت نہیں ہے، میرے خیال میں اذان کا وقت ہو گیا، اچھا بس اختصار کر رہا ہوں۔ ان کی شخصیت کے اوپر اس دعا کا اثر اتنا ہے کہ ماہ رمضان میں حافظ ایک قرآن سناتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے 4 ایکڑ زمین میں ہل چلا کے آئے، ایسے ہی
حفاظ قرآن زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن کمال ہے جو شوق کے مسافر ہیں، جو شوق کے مسافر ہیں، جو الفت کی دنیا کے لوگ ہیں، ان کے معاملات عجیب ہیں کہ ایک دفعہ اوابین میں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، پھر تراویح میں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، پھر اوابین میں پھر تہجد میں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اور پھر رمضان کی آخری طاق راتوں میں بھی قرآن سنایا جا رہا ہے۔ 4 قرآن پاک ایک مہینے میں سنانا، اور اس ذوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ جب حضرت غازی اسلام قرآن پڑھتے تھے نماز تراویح کے اندر، تو آپ جانتے ہیں کہ بھیڑا اس وقت ہندوؤں کا شہر تھا، ہندوؤں کے مرد اور عورتیں مسجد امیر السالکین کے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو کے حضرت غازی اسلام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کی شخصیت میں شان صدیقیت کا پورا جلوہ نظر آ رہا تھا، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے کفار آتے تھے، ان کی تلاوت سنتے تھے، محظوظ ہوتے تھے، ایسے ہی حضرت غازی اسلام کی تلاوت سن کے لوگ محظوظ ہوتے ہیں۔ 4 مرتبہ قرآن پڑھ کے جب دعا مانگی، یہ دعا بھی گئی اللہ کے حضور، امیر السالکین کی دعا بھی گئی اللہ کے حضور، تو پھر جب یہ دونوں دعائیں بلند ہوئیں، تو پھر اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے ان با اخلاص بزرگوں کو جو عظیم شخصیت عطا فرمائی، اس کو نباز عصر ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کہا جاتا ہے۔ سارے بزرگی خیرات تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی خیرات، شراب معرفت کی خیرات بانٹتے ہیں، اللہ والوں کا یہ کام ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں، لیکن پھر ضیاء الامت نے تو وہ شروع کر دیا سلسلہ، پینے کو تو پی لوں گا، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذناسی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو۔ اچھا پھر آپ دیکھیں، آپ تھوڑی سی توجہ کریں، ضیاء القرآن کیا ہے؟ بھر بھر پیالے معرفت۔ ضیاء القرآن کیا ہے؟ 5 جلدوں میں بھر بھر کے پیالے معرفت کے۔ ضیاء النبی کیا ہے؟ بھر بھر کے پیالے عشق رسول کے۔ سنت خیر الانام کیا ہے؟ بھر بھر کے پیالے عشق رسول کے۔ اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کیا ہے؟ اور غوثیہ گرلز کالج کیا ہے؟ اور جتنے کام کیے ہمیشہ یہی چیز پیش نظر رکھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حضرات محترم، اخلاص، پیار، محبت، خلوص، شفقت، شجاعت، رسالت، للہیت، دین سے پیار، اللہ کے رسول سے پیار، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی شخصیت بنتی ہے۔ اور کہیں میں کنجوسی نہ کر دوں، کہیں میرے اوپر کنجوسی کا الزام نہ آ جائے، اگر امیر السالکین کی دعا بلند ہو، اگر غازی اسلام کی دعا بلند ہو، اگر
ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا بلند ہو اور یہ حریم کبریا میں جا کے یہ باریاب ہو جائیں، تو پھر جو شخصیت ہمیں نصیب ہوتی ہے اس بندے کا نام دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب ہے۔ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف، جنہوں نے منہ مبارک کا استقبال کیا۔ یہاں آپ سفر کریں تو پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہمارے پاس منہ مبارک ہے۔ منہ مبارک کا ہونا، سرکار کے بال مبارک کا ہونا، یہ اعزاز ہے، جہاں بھی ہے اعزاز ہے، جس بندے کے پاس ہے اس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن جب بھیرا شریف میں منہ مبارک آ رہا تھا، اللہ اکبر، کراچی سے اسلام آباد لایا گیا تو اپنے بیٹے اپنے خلیفے سے کہا کہ اس کو نہ سارے راستے میں سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے۔ اور جب اسلام آباد سے بھیرا شریف تک لایا گیا تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اس وقت تمہارے پاس ساری کائنات کا اثاثہ موجود ہے، یہ میرے زندہ نبی کا زندہ بال موجود ہے اور اس کی تکریم کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اور حضرات پھر بھیرا شہر کی گلیاں صاف کی جا رہی، پھر ان میں چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، پھر ان کے اندر عطر گلاب کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، گلاب کا عطر چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اس کا بھیرا کی گلیوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان گلیوں سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا کے منہ مبارک کے بخش نے گزرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی اس خوبصورت نشست میں میں نے 3 گھرانوں کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی، اور یہ یاد رہیں تو زندگی کا اثاثہ رہیں گی، اور ان سے ہمیشہ آپ کو خیرات ملے گی، اور ان سے ہمیشہ آپ کو نور نصیب ہوگا، اور ان سے ہمیشہ آپ کی سعادت کا اہتمام ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس پیار سے، جس الفت سے، جس چاہت سے، جس محبت سے آپ سارے لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آپ کو گام گام پہ، قدم قدم پہ بے شمار سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔